السلام علیکم۔ ایک شخص نے کاروبار شروع کیا اور دن رات کی محنت کے بعد وہ شہر کا مشہور تاجر بن گیا۔ وہ ہر طرح کی جنس اور اشیاء کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس کا گودام ہر قسم کے مال سے بھرا ہوتا تھا۔ جو چیز شہر کی کسی دکان سے نہیں ملتی تھی وہ اس کے پاس موجود ہوتی۔ وہ کئی دکانوں اور بہت بڑے گودام کا مالک تھا۔ ایک بار اس نے گھٹیا معیار کی نیل پالش کی بہت بڑی کھیپ سستے داموں برآمد کر لی، جو لگانے کی تھوڑی دیر بعد ہی اتر جاتی تھی۔ تاجر کا خیال تھا کہ پسماندہ علاقوں اور دیہاتوں کے دکانداروں کو فروخت کر دوں گا، جہاں کم آمدنی والی خواتین خرید لیں گی۔ بدقسمتی سے اس کا یہ منصوبہ پوری طرح ناکام ہو گیا اور نیل پالش فروخت نہ ہو سکی۔ تاجر پریشان ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ نفع نقصان تو کاروبار کا حصہ ہوتا ہے، مگر یہ نقصان اس کامیاب تاجر کو ہضم نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس سے بچنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک روز وہ رات کو بستر پر لیٹا تو پریشانی کے باعث اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ لاکھوں کے نقصان کا صدمہ سہنا کون سا آسان کام ہے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اسے ابن رشد کا یہ قول یاد آیا: اگر جاہلوں پر حکمرانی کرنی ہو تو ہر باطل پر مذہبی خلاف چڑھا دو۔ یہ قول یاد آتے ہی وہ خوشی سے اچھلا اور اس کے ذہن میں ایک نئی ترکیب آئی۔ اس نے نیل پالش کی مارکیٹنگ کے لیے ایک نیا انداز اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اس نے اشتہار دیا: اسلامی بہنوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اب دل کھول کر فیشن کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حلال نیل پالش منگوا لی ہے، جو وضو کرتے وقت بآسانی اتاری جا سکتی ہے۔ اشتہار پڑھتے ہی خواتین نے دھڑا دھڑ اس نیل پالش کو خریدنا شروع کر دیا، جو کہ واقعی وضو کے دوران آسانی سے اتر جاتی تھی۔ اس طرح ان کا شوق بھی پورا ہو گیا اور عبادت میں بھی کسی قسم کا خلل نہ پایا۔ اس لیے عورتوں نے اسے بہت پسند کیا اور چند ہی دنوں میں سارا سٹاک ختم ہو گیا۔ یوں اس کا کاروبار چمک اٹھا اور تاجر نے کروڑوں کا منافع کمایا۔ سچ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فہم و فراست اور ہوشیاری کی تو بہت ہی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں مال کے عیب کو مثبت انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے عیبوں کو قابلیت میں بدل کر کامیاب انسان بن سکتا ہے۔